لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علی بن ابی طالب والصلاة والسلام على ائمة المعصومین خصوصا سیدنا و مولانا بقیت اللہ المنتظر المہدی اللہم صل علی محمد وعلی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام إن تسمعوا قولي وتطيعوا عمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دلوں کو کربلا کی طرف لے چلتے ہوئے پہلے اپنے آقا کو سلام کریں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. صلوات اللہم صل علی محمد. بزرگان محترم عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک خط کو کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جس میں امام نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کیا. توجہ فرمائیں، امام نے جو خط دوسرا تحریر کیا ہے وہ کوفے کے لوگوں کے نام ہے. یقیناً تذکرہ ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں کہ خط جناب مسلم ابن عقیل لے کر گئے تھے. سارے واقعات، ساری تفصیل اور کیفیت بیان ہوتی ہے کہ کس طریقے سے خط لے کر گئے اور کیا کیا ہوا، لیکن خود اصل خط کیا ہے وہ بہت کم بیان ہوتا ہے. جو امام نے خط تحریر کیا ہے، وہ خط جو امام کے الفاظ ہیں، جو تاریخ نے لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیغام ہے، اصل خود جو پیغام ہے اس خط میں جو جناب مسلم ابن عقیل لے کر گئے ہیں کوفہ، وہ کیا ہے؟ امام نے تحریر کیا ہے من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین. یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے
مومنین کے گروہ، مسلمانوں کے گروہ کے لیے، امام کی جانب سے مومنین اور مسلمانوں کے لیے۔ اما بعد یعنی حمد و ثناء الہی کے بعد، فَإِنَّ هَانِيًا وَسَعِيدًا قَدَّمَ عَلَيَّ بِكُتُبِكُمْ، یقیناً بے شک ہانی اور سعید یہ دونوں تمہارے خطوط کو، تمہارے لیٹرز کو لے کر میرے پاس آئے، تمہارے خطوں کو، کتب یعنی جو تم نے تحریر کیا ہے، نامے خط، وہ سب لے کر آئے۔ وَكَانَ آخَرُ مِن قَدَّمَ عَلَيَّ مِن رُسُلِكُمْ، اور یہ وہ لوگ تھے، یہ دونوں وہ تھے کہ یہ دونوں سب سے آخر میں آنے والے تھے، یعنی کئی لوگ آئے، بہت سے قاصدین خط لے کر آئے ہیں، کہ تاریخ میں موجود ہے کہ بڑی بڑی تھیلی کیسے میں بھرے ہوئے تھے خط، امام نے ان خط کو ضائع نہیں کیا تھا، وہ لے کر جا رہے تھے، اتنے خطوط آئے تھے، کوفے سے جو خطوط آئے اتنے زیادہ تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ قد فہمت کل الذی قصصتم اختصصتم، جو کچھ تم لوگوں نے قصہ بیان کیا ہے میں نے سمجھ لیا، یعنی جو تم نے تحریر کیا ہے میں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ وذکرتم ومقالۃ جلکم، جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے اور تم سب کا جو کہنا ہے وہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ تمہارا یہی تو بیان ہے کہ انہ لیس علینا امام فاقبل، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، بس آپ آ جائیے۔ تم سب نے جتنے خطوط لکھے ہیں سب کا نچوڑ اور خلاصہ اور شارٹ یہ ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ جائیے، آپ اس امامت کو قبول کر لیجئے، یہ تم نے تحریر کیا ہے۔ لعل اللہ ان یجمعنا بک وعلی الحق والہدی، شاید آپ کے آ جانے سے ہم کو اور آپ کو سب کو خداوند عالم حق اور ہدایت پر اکٹھا کر دے۔ یہ تم لوگوں نے تحریر کیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر امام نے جو تحریر کیا اس خط میں، فَإِنَّ بَاعِثٌ عَلَيْكُمْ أَخِي، یقیناً بے شک میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو، وَابْنَ عَمِّي، جو میرے چچا کا بیٹا ہے، وَالثِّقَةِ، جو ہم اہل بیت کا جو میرا بھروسے مند ہے، ثقہ بھروسے مند ہے، جس پر فل کانفیڈنس ہے، ہمارا ثقہ ہے، جو ہم اہل بیت میں سے ہیں، مسلم ابن عقیل۔ اور اب اس کے بعد امام نے تحریر کیا، فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ بِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلْعِكُمْ وَذَوِي الْحِجَى وَالْفَضْلِ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدَّمْتَ بِهِ رُسُلُكُمْ قدمت رسولکم۔ امام فرما رہے ہیں پس اگر مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور اگر انہوں نے وہاں سے تحریر کیا، یہ لکھ کر بھیجیا کہ جو کچھ تم لوگوں نے خطوط میں لکھ کر بھیجا تھا اسی طریقے سے تم ان کے ساتھ اکٹھا ہو اور وہ یہ تحریر کر کے بھیجیں کہ جیسا آپ تک پیغام پہنچایا گیا تھا ویسے ہی یہ سب یہ جتنے صاحبان عقل ہیں، صاحبان فضل ہیں، تم میں سے سب ویسے ہی جمع ہیں۔ تو وقرأت فی کتبکم، جو تم نے نام تحریر کیے ہیں اور جو میں نے پڑھا ہے ویسے ہی اگر آیا تو فإنی اقدم علیکم وشیکا، تو اگر تمہاری تحریر کے مطابق جو خطوط آئے ہیں ویسا ہی مسلم نے بھی تائید کر دیا، مسلم ابن عقیل نے بھی لکھ کے بھیجا کہ ہاں مولا جو آپ تک پہنچا ہے وہ صحیح ہے، تو میں بہت تیزی سے بہت جلدی تمہارے پاس آ جاؤں گا، میں بہت تیزی سے آ جاؤں گا۔ دیکھیے امام نے جو تحریر کیا اس کے اوپر غور کیجئے، ذہنوں میں رکھیے۔ فرماتے ہیں اب اس کے بعد اتنا تحریر کرنے کے بعد امام نے جو پیغام دیا ہے اس خط میں، فَلَعَمْرِي مَلْ إِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ، یہ جان لو کہ تم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ بات جان لو امام وہ ہوتا ہے کہ جو صرف کتاب خدا کی روشنی میں حکومت کرتا ہے۔
مل امام الا الحاکم بالکتاب، امام وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو بھی معاملہ کرتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے، کس سے؟ کتاب خدا کے ساتھ کرتا ہے۔ پہلا پیغام امام شناسی، دوسرا کہ القائم بالقسط، امام وہ ہوتا ہے کہ جو عدالت کو قائم کرتا ہے، ظلم نہیں، بے عدالتی نہیں، عدالت کو قائم کرتا ہے۔ تیسرا پیغام جو ہے الداعن بدین الحق، امام وہ ہوتا ہے جو دین حق کے مطابق پوری زندگی گزارتا ہے، دین تم کو دیتا ہے۔ اور الحابس نفسہ علی ذلک للہ، حق کے خاطر اپنی زندگی کو، اپنی خواہشات کو روک کر رکھتا ہے، حبس کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے اللہ کے لیے۔ والسلام، یہ وہ خط ہے کہ جو مکمل ہو گیا، یعنی جناب مسلم نے جو خط لے جا کر کوفے والوں کو دیا ہے، اس خط میں امام نے 4 پیغام دیے ہیں۔ آخر کیوں؟ توجہ کیجئے، اہمیت اس خط کی اتنی ہے کہ ایسے خط لے جانے والے کے ساتھ بھیجا ہے، کسی کے ساتھ نہیں بھیجا ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ امام وہ ہے کہ جو تمہارے درمیان جس کو تم بلا رہے وہ حکم خدا سے حکومت کرتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اگر آپ اتنے غور سے سن رہے ہیں انہماک سے، ہم آپ کو اس زمانے کی فضا میں لے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں تھا کیا اس زمانے میں۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نبی کے جانے کے بعد سن 10 ہجری سے یہ سن 60 ہجری، 50 سال کی بات ہے یہ۔ اس 50 سال کے دور میں اگر اپنے ذہنوں کو لے جائیے، جا سکتے ہیں۔ ہم سب مولا علی کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ مولا نے یہ کہا ہے ایک وصیت میں، اس وصیت کو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، مولا نے یہی کہا ہے نا کہ تاریخ میں جاؤ، امام حسن سے، اور تاریخ میں جا کے تاریخ کو ایسے پڑھو، ایسا غور کرو کہ جیسے تم اسی زمانے کی ایک شخص ہو، ایک فرد ہو، ایک ہستی ہو، ایک پرسن ہو، تم اسی زمانے میں، اسی زمانے کے تم ہو، ایسے تاریخ میں جاؤ۔ تو اپنے ذہنوں کو تیار کیے، دیکھیے یہ جو عرصہ گزرا تھا سرکار رسالت مآب کے وصال کے بعد، جانے کے بعد ہی مخالفت ایسی شروع ہوئی کہ اس چھوٹی سی چھت کے نیچے جنہوں نے آ کر غدیر کی مخالفت کیا، وہیں سے جو کام شروع کیا گیا، جو پیمانہ اٹھایا گیا ہے بنی امیہ کے دور میں، جو کام کیا گیا ہے، وہ جو 50 سال کا زمانہ ہے امام حسین کی شہادت تک کا، سرکار رسالت مآب کے وصال سے جانے کے بعد سے لے کر کا، وہ زمانہ کیا ہے؟ امامت اور ولایت سے لوگوں کو دور کر دینا۔ 23 سال کی زندگی، بلکہ 63 سال کی زندگی نبی کریم نے ایسے لوگوں میں گزارا ہے، 40 سال تک ایسی خاموش زندگی گزارا کہ ہر ایک نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا ہے، لوگوں نے سچا کہا ہے، امانت دار کہا ہے۔ اب جب لوگوں کے دلوں پہ حکومت ہو گئی تو 23 سال میں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا ہے، ایسا عام کیا ہے، ایسا عام کیا ہے کہ ایک جھلک آپ کو دکھاؤں کہ جنگ کے موقع پر جہاں وہ تاریخ کے اوراق میں تحریر ہے کہ جہاں ایک ایک اونٹ کے لیے، ایک ایک تلوار کے لیے 40 سال تک لوگ لڑا کرتے تھے، نہ جانے کتنوں کا قتل کر دیا کرتے تھے، اس معاشرے اور سماج میں ہمارے نبی نے ایسا لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا، نزدیک کر دیا، قریب کر دیا کہ جنگ میں واقعہ موجود ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف عرض کرنا چاہتا ہوں 11 آدمی ایک دوسرے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک شخص جو بیمار زخمی پڑا ہوا ہے، اس کا بیٹا اس کے پاس پہنچا، کیا چاہیے بابا؟ پانی لیتے آؤ تھوڑا سا۔ اب جو پانی لے کے آیا تو وہ ایک گلاس پانی مثلا لے آیا، ایک کاسے میں، ایک ظرف میں لے آیا، تو اس کے باپ نے دیکھا کہ میرے بغل میں جو زخمی پڑا ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اس کے پاس بھیج دیا۔ اس نے اس کے پاس 11 آدمیوں کے پاس گیا، جب وہ 11ویں کے پاس پانی لے کر پہنچا تو 11ویں نے دم توڑ دیا تھا پانی نہ ملنے پہ۔ پلٹ کے جیسے آیا، اب جب اپنے باپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ باپ نے بھی دم توڑ دیا ہے۔
ایک آدمی تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ کیسا معاشرہ نبی کریم نے بنایا ہے۔ مسلمانوں، کیونکہ یہاں سے بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اس پروگرام کو، لہٰذا میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف آپ سے نہیں، جتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں، کیسا معاشرہ نبی کریم نے بنایا ہے کہ وہ جو 40 سال تک ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے در پہ رہتے تھے، انہی کے درمیان ایسی محبت اور ایسی قریبی اور نزدیکی پیدا کر دیا کہ اب ان کا حال یہ ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے بلکہ ساتھی کی جان بچانے کو تیار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس معاشرے کو، اس سماج کو جہاں رسالت کے نور سے منور کر دیا تھا، جہاں امامت و ولایت کو سارے دلوں پر امام نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا، اسی رسالت، اسی نبوت، اسی امامت کو لوگوں سے دور کیا جا رہا ہے، ایسا دور کیا جا رہا ہے۔ یعنی بنی امیہ اور دشمن کا کام یہ تھا کہ ولایت اور امامت سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ آپ اس زمانے میں جائیں اور دیکھیں کہ کیسا حالات تھے، کہ کس طریقے سے دور کیا گیا۔ ایک دو واقعات جو تاریخ کی شخصیتیں ہیں، جو نام ذکر ہے، یعنی جو نگیٹو شخصیتیں ہیں جو دشمن کی طرف سے، میں اس کو بتاؤں اور پھر آپ ان حالات میں اپنے آپ کو لے جا کر چیک کیجئے، دیکھیے کہ کیا حالات تھے اس زمانے میں۔ محمد ابن اشعث ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو خود محمد ابن اشعث یہ خود امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے آیا تھا، دشمن تھا امام کا، اور اس کا باپ اشعث ابن قیس یہ مولا کائنات سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس کی بہن جعدہ بنت اشعث امام حسن علیہ السلام کی دشمن تھی۔ یہ وہ خاندان ہے کہ مکمل طریقے سے جو دشمنی رکھتا ہے۔ امامت سے دور کیسا کیا گیا ہے، ذرا اس کو دیکھیے، کیسا امامت سے دور کیا گیا ہے کہ صبح عاشور محمد ابن اشعث، یعنی عاشور کے شب میں محمد ابن اشعث امام کے سامنے آ کے امام سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، ذرا غور کیجئے گا، یہ اس نے کہا ہے، یہ اس نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کو بھی یہ بات اچھی نہ لگے، یہ وہ بات ہے کہ امام کے سامنے اس نے کہا، اے حسین، تم اپنے نبی اور پیغمبر سے رشتہ جو بتا رہے ہو، لیکن تم نے اس رشتے کی لاج کہاں رکھی ہے؟ ان کی تعلیمات، جو ان کے میسج تھے، جو ان کے پیغام تھے، اس کو تو تم نے ختم کر دیا ہے۔ تم ان سے کس بات سے قریب ہو؟ تمہارا راستہ تو بالکل بدل چکا ہے اور تم کامیاب نہیں ہوگے، تم نجات نہیں پاؤ گے، تمہارے لیے تو جہنم تیار ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جیسے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے نا، امام کا دل ٹوٹ گیا یہ باتیں سن کے، یہ باتیں سن کے امام کا دل ٹوٹ گیا۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا، خدایا، پروردگارا، اس کو میری منزلت، میری حقیقت سے آگاہ کر دے کہ میں کون ہوں تیری نگاہ میں۔ یہ امام نے جب دلوں کے ٹوٹنے سے دعا کیا، جب دل ٹوٹا تو امام نے دعا کیا خدا کی بارگاہ میں کہ صرف بتا دے کہ میں کون ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ صبح عاشور یہ قضاء حاجت کے لیے کنارے گیا، وہیں پر بچھو نے اسے کاٹا۔ بچھو، عقرب جسے عربی میں کہتے ہیں، بچھو، اس نے کاٹا اس کو، اور ایسا کاٹا کہ اس کے زخم سے اس کا پیر پھولتا گیا اور یہ کسی کام کا نہیں رہ گیا۔ سب دشمن دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کمانڈر تھا نا، یہ ایک فرمان وہاں کا سپاہ، وہ بہت بڑا لشکر کا سردار تھا نا، یہ وہی محمد ابن اشعث ہے کہ جس نے جناب مسلم، تو یہ سب کی امیدیں تھا نا، سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ امام کی بد دعا کو بھی سب نے سنا اور اس کے بعد اس کو دیکھا کہ اس کو بچھو نے کاٹا، پیر پھول رہا ہے اور اسی زخم میں کوئی کام نہ کر سکا اور اسی میں وہ جہنم واصل ہوا۔
عرض یہ کرنا ہے کہ بنی امیہ نے اس طریقے سے لوگوں کو امام سے دور کر رکھا تھا کہ امام کی شخصیت اور حیثیت کو نہیں پہچانتے تھے، امام کو دیکھ کر بھی امام پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسا کیا تھا، تاریخ نے لکھا ہے، یہ خود دشمنوں نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن حرزہ، میں نے کہا کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو لے جا کے دیکھیے کہ حالات کیا ہیں اور امام کے سامنے امامت سے کیسے دور کیا گیا ہے۔ وہ امامت جو غدیر میں دی گئی تھی، امامت و ولایت، اس سے کیسے دور کیا گیا ہے لوگوں کو، اور امام نے یہی تو پیغام دیا ہے، مل امام الا الحاکم بالکتاب، امام کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کتاب خدا سے حکم دیتا ہے۔ اسی امامت سے کتنا دور کیا ہے۔ عبداللہ ابن حوزہ عاشور کے دن صبح صبح امام کے پاس خدمت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگی ٹیکٹک کی وجہ سے جو جنگ کی پالیسی و حکمت عملی تھی، امام نے خیمے کے پیچھے ایک خندق کھدوایا تھا اور اس خندق میں آگ جلوا دی تھی کہ سامنے سے، دائنے سے، بائیں سے تو سپاہی حفاظت کرے، پیچھے سے کوئی آنے نہ پائے، کوئی حملہ نہ کرنے پائے۔ اس خندق میں آگ جل رہی تھی، تو جو آگ جل رہی تھی اس کو دیکھ کے یہ عبداللہ ابن حوزہ آ کے کہتا ہے امام کی خدمت پہ، حسین آپ دیکھیے کیسے امامت سے دور کیا گیا ہے، کیسی جرات تھی، کیسی جسارت تھی، اور واقعاً یہ نجس الولادت تھے کہ جو امام کی خدمت میں آ کے اس طریقے سے امام سے جسارت کرتے تھے۔ امام کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہم تو تم کو بھیجنا ہی چاہتے تھے آگ میں، تم جہنم کی آگ میں جاؤ، تم نے پہلے ہی سے اپنے آگ میں جانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی، کتنا آپ کے دل کو برا لگ رہا ہے یہ جملہ کہ امام سے کوئی کہے، ہے یا نہیں یہ بات؟ امام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ حوزہ۔ کہا اچھا۔ امام نے کہا اللہم حزہ الی النار، یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو اپنے لیے آگ جلا رکھی ہے، تم جلدی جانا چاہتے ہو آگ میں نا، تم آگ میں جلدی جانا چاہتے ہو، اسی لیے تم نے آگ جلائی، ہم تو بھیجنا ہی چاہتے تھے۔ امام نے کہا اللہم حزہ الی النار، اے پروردگار اس کو اس جہنم کی طرف بھیج دے، اس آگ کی طرف بھیج دے جلنا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کا گھوڑا، اس کے گھوڑا جس گھوڑے پہ وہ سوار تھا، اس نے اس کو اس طریقے سے ہلایا، اس کو اس طریقے سے ڈھگمگایا کہ وہ اچھل کے جا کے اسی آگ میں سیتے گرا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ منظر سب نے دیکھا، یہ منظر سب نے دیکھا کہ یہ گفتگو جو ہوئی سب نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی امام پر ایمان نہیں لا رہا ہے۔ وہ جو لشکر مقابلے میں ہے، امام جو خط لکھ کر کوفے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ نے ایسا کر دیا ہے کہ امامت اور ولایت سے لوگوں کو دور کر رکھا ہے، لوگوں کو دور کر رکھا ہے، امامت سے قریب نہیں رہ گئے لوگ، امام کی معرفت نہیں رکھ رہے، امام کو شناخت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں، تاریخ میں بدترین ظالم، خبیث ترین انسان حجاج ابن یوسف ثقفی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز جو اموی خلیفہ تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تاریخ کے جتنے خبیث ظالم، یعنی جو جابر، فاسق، ظالم، جتنے بھی خبیث ہیں ان کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے پہ ہمارے حجاج کو رکھ دیا جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ حجاج کا پلہ بھاری رہے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ یہ جو بنی امیہ کا حجاج ابن یوسف ثقفی ہے، اتنا بڑا خبیث، اتنا بڑا ظالم ہے، یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ دنیا کے سارے خبیثوں سے یہ بھاری ہے، اس کا وہ یہ سب سے وزنی ہے، یعنی یہ قاتل ہے جناب کمیل ابن زیاد نخعی کا، جناب سعید ابن جبیر کا، جناب قنبر کا، ایسے ایسے لوگوں کا قاتل ہے، بڑے بڑے صحابہ کو مارا ہے، سادات کو مارا اس نے۔
ایک شخص ہے ہانی ابن عبداللہ، وہ آتا ہے اس کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو بڑی فضیلت کے مالک ہیں۔ حجاج نے کہا کس بنیاد پر؟ کہا 3 فضیلتیں ہمارے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اچھا، شام سے آیا تھا۔ آپ دیکھیں شام کے حالات کیا ہیں کہ شام کا رہنے والا ایک قبیلے کا انسان ہانی ابن عبداللہ آ کے کہتا ہے، ہانی یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر 3 ایسی صفتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم با فضیلت ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارا پورا قبیلہ، ہمارے قبیلے کے سارے مرد، ساری عورتوں نے مل کر جنگ صفین میں علی کے خلاف سب جنگ میں لڑے تھے۔ تو حجاج کہتا ہے واللہ ہذہ منقبۃ عظیمہ، واقعاً یہ تو بڑی منقبت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت عظمت کی بات ہے۔ پھر پوچھتا ہے دوسری بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی عورتوں نے خدا کی بارگاہ میں یہ منت مانی تھی کہ اگر حسین مارے گئے تو 10 سرخ اونٹ کی قربانی پیش کریں گے اللہ کی خدمت میں۔ کہا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جس وقت حکومت کا آرڈر آیا، حکومتی اور آرڈر آیا ہے، اس وقت کہ علی کو ممبروں سے نعوذ باللہ گالیاں بکی جائے، تو ہمارے قبیلے والوں نے صرف علی کو نہیں بلکہ زہرا اور حسن و حسین کو بھی اس میں شامل کر۔ یہ ایسے نہیں ہے اگر کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے، اگر کوئی ان کی باتوں کو سن رہا ہے تو یہ خود ایسے، یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی آج کی دنیا میں ان کا ساتھ دے۔ ان کی تاریخ ایسی ہے، یہ ایسے ہیں ظالم۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت اطہار سے، نبی کی آل سے، نبی کے آل سے، علی سے اور علی کی آل سے کس طریقے سے شام میں لوگوں کو دور کیا تھا، تو اس واقعے کے اوپر غور کر لو، یہی کافی ہے کہ حالات کیا تھے۔ یعنی وہاں کی عورتیں، وہاں کے جوان، وہاں کے بچے، یہ پورے شام کا حال ہے کہ یہ جو حجاج ابن یوسف کے پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ ہماری عورتیں اس طریقے سے نظر کر رہی ہیں، ہماری عورتوں نے یہ منتیں مانی ہیں، ہمارے یہاں ایسے لعنت کی جا رہی ہے، ایسے صفین میں خلاف تھے، یہ سب کا، یہ پورے شام والوں کا حال ہے۔ یہ اس طریقے کا ماحول پیدا کیا گیا ہے امامت سے دور کرنے کے لیے، یہ ماحول بنایا گیا ہے۔ ایسے ماحول میں جب امام اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں تو سب سے پہلا پیغام کوفے والوں کو یہ دے رہے ہیں کہ سنو، تم جس امام کو اپنی طرف بلا رہے ہو وہ امام وہ ہے کہ جس کو پہچانو۔ سب سے پہلا مرحلہ تمہارے لیے لازم ہے کہ امامت کو پہچانو، امامت کو جانو کہ امام کون ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امامت کو جانو، پہچانو کہ کون ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں۔ امام نے اس آیت کی روشنی میں جو بیان کیا ہے، قرآن مجید کی سورہ زمر کی 56 نمبر آیت ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ ان تقول نفس، بعد محشر کے میں کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے جنب اللہ یعنی جو اللہ کا پہلو ہے، جو اللہ کا قریب ہے، جو اللہ کا پہلو ہے، جو اللہ کے قریب ہے، ہم نے اس کے حق میں کوتاہی کی۔ واسفا وحسرتہ، کہا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت امام نے کس طریقے سے
نبی کریم کی خدمت میں جا کے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت، یہ جو جنب اللہ کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ امامت کو پہچانے یہ آیت کیا ہے؟ تو امام یہ جنب اللہ، نبی نے کہا اے علی، جو القاب، جو خطاب تمہیں دیے گئے ہیں یہ سب تمہارے لیے ہے، کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو وہاں پر افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم نے ان کا ساتھ دیا ہوتا۔ کیوں؟ مولا نے خود کہا ہے، جو جملہ مولا نے کہا ہے، انا الہادی انا المہتدی انا عین اللہ ولسانہ وانا جنب اللہ الصادق بیدہ، میں کون ہوں؟ میں ہادی ہوں، میں مہتدی ہوں، ہدایت کرنے والا ہوں، ہدایت دینے والا ہوں، میں عین اللہ ہوں، اللہ کی آنکھیں ہوں، و لسان ہوں، میں اللہ کی زبان ہوں، و جنب اللہ الصادق، میں اللہ کا پہلو ہوں، و ید ہوں، اللہ کا ہاتھ ہوں۔ جو کام معاویہ نے کیا ہے وہ اس ولایت سے دور کیا ہے، اس ولایت و امامت سے لوگوں کو دور کیا ہے۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ ولی کا دشمن، اللہ کے ولی کا دشمن بنا دیا جائے، تاکہ ہدایت ہی نہ ملنے پائے، لوگ ٹھوکریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی، توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا اس ولایت کو جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ مل امام الا الحاکم بالکتاب، وہ امام جو حکم خدا، صرف کتاب خدا سے حکومت کرے گا، وہ کیسے ملے گی؟ وہ ولایت کیسے ملے گی؟ وہ ولایت ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہمیں کیسے ملے گی۔ تو فرزند رسول حضرت امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، لا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، ہماری ولایت کسی کو نہیں ملے گی مگر یہ کہ عمل کرے، میدان عمل میں آگے بڑھے اور تقوی اختیار کرے۔ آپ سب صاحبان تقوی ہیں، آپ صاحبان عمل ہیں، اپنے عمل کو خالص بنائیں، اپنے تقوی کو پاکیزہ بنائیں، خدا کے لیے کام کریں۔ اگر نہیں، حقیقت میں یقیناً جو بھی یہاں پر اس وقت اس مجلس میں حاضر ہے، یا جو بھی اس وقت ہمارے بیان کو سن رہا ہے، سب کی تمنا تو یہی ہے نا کہ ولایت سے جڑے رہیں۔ وہ کام جو دشمنان اہل بیت نے ولایت سے دور رکھنے کے لیے کیا ہے، ہم اس کے نہ حقدار بنے، بلکہ ہم ولایت سے جڑے رہے۔ تو ہمارے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ ولایت اسی وقت ملے گی جب تم میدان عمل میں سچے ہوگے، جب تم میدان عمل میں سچے بن کر قدم بڑھاؤ گے، جب تم تقوی کے ساتھ، ورع و تقوی کے ساتھ تم آگے بڑھو گے تو ہماری ولایت ملے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، ہمارے شیعوں کا امتحان اگر لینا ہے، یعنی انہیں پرکھنا ہے کہ واقعاً وہ جعفری شیعہ ہیں یا نہیں۔ چھٹے امام جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ، اگر ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہے تو 3 جگہ پر پہچانو اسے، 3 سینٹر ہے، اس 3 سینٹر پہ ہمارے شیعوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ پہلا سینٹر کیا ہے؟ عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتم علیہا، ولایت کو حاصل کرنا ہے نا تو ہمارے شیعوں کو دیکھو کہ نماز کے وقت وہ کیسے رہتے ہیں، کیف محافظتم علیہا، نماز کے وقت کی پابندی کیسے کرتے ہیں، کیا ادھر نماز کا وقت ہوا اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا شیعہ ہوگا جو ہماری ولایت کا اقرار کر رہا ہوگا تو وہ نماز کے وقت حاضر ہوگا، نماز کے وقت نماز کو ادا کرے گا، ٹالے گا نہیں، سستی نہیں کرے گا، اہانت نہیں کرے گا، استخفاف نہیں کرے گا، جو روایت کے الفاظ ہیں، بلکہ نماز کے وقت اس کو دیکھو کہ وہ نماز کے وقت حاضر ہے یا نہیں۔ اور دوسرا سینٹر عند اسرارہم کیف حفظہم لہا عند عدونا، جو ہمارے اسرار ہیں، جو ہماری راز کی باتیں ہیں، اس کو وہ کیسے ہمارے دشمنوں کے سامنے محفوظ رکھتا ہے۔
تعلیمات اہل بیت کو عام کرنے کے لیے جو شیعوں نے جو اصحاب ائمہ سے لے کر اصحاب علماء اور علماء نے کیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں پوری تاریخ ہے کہ مصائب الشیعہ کتاب لکھی گئی ہے کہ کس طریقے سے شیعوں پہ ظلم کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے امامت کے اسرار کو عام نہیں کیا ہے، برملا نہیں کیا ہے، بلکہ بتایا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو اپنی گردن، اپنی سر، اپنی قربانی پیش کرنی پڑی ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حدیثوں کو پورا نگل لیا ہے، کھا لیا ہے، لیکن دشمنوں تک نہ جانے پائے۔ آج کی دنیا میں ہم اور آپ کتنا آسان ہے نا، سوشل میڈیا پہ ایک میسج آیا اور فوراً فارورڈ کر دیا، سوچتے بھی نہیں کہ یہ مولا کا کلام ہے یا نہیں ہے، یہ مولا کا کلام اپنے چاہنے والوں کے لیے یا سب کے لیے ہے، جس کو چاہا دے دیا، چاہے اس کی ویلو باقی رہے یا نہ باقی رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہمارے شیعوں کو پہچانو، اول نماز کے وقت، دوسرے ہمارے راز کی حفاظت کے وقت کہ دشمنوں کے سامنے ہمارے راز کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، اور تیسری چیز دیکھو وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ بِإِخْوَانِهِمْ۔ ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہو تو دیکھو کہ وہ اپنے مال کو کس طریقے سے اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، مومنین کے درمیان اپنے مال کو کیسے بانٹتے ہیں۔ مال کو ذخیرہ کر لینا، مال کو اکٹھا کر کے رکھ لینا، یہ ہنر نہیں ہے امام کے چاہنے والوں کا۔ اگر سچی ولایت دل میں ہے تو ولایت کا اقرار عمل میں کرنا ہوگا کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، نعمتیں دیا ہے، اس کو ہمیں دوسروں کے درمیان پہنچانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر واقعاً جو واجب حقوق ہے ہمارے اوپر اگر ہم صرف اسی کو ادا کر دیں تو یقین جانیے اہل بیت کا چاہنے والا دنیا میں کوئی ایک بھی آپ کو فقیر نہیں نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو واقعاً حقیقی بنائیں۔ مثلا مجلس عزا کا ہم اہتمام کر رہے ہیں تو کوئی شے یہاں پر ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ناجائز طریقے سے آئی ہو۔ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سب جائز ہونی چاہیے یا نہیں؟ بتائیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، میرے پاس بالکل دقیق یعنی بالکل کنفرم رپورٹ ہے کہ کچھ جگہوں پر، سب نہیں، کچھ سبیل لگانے والے ڈائریکٹ چوری کر کے بجلی جلا رہے ہیں۔ کیا امام حسین سے اس سے قریب ہو جائیں گے ہم؟ خدا نہ خواستہ ابھی اس ہال میں یہاں پر جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لائٹ اگر چوری کی کیبل سے جلائی جائے تو کیا اس مجلس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ حسین پسند نہیں کرتے، ہمارا امام پسند نہیں کرتا، بے ایمانی ہے ہی نہیں ہمارے ہاں، چوری ہے ہی نہیں ہمارے ہاں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا مال ہو یا کسی پبلک کا مال ہو یا کوئی بھی مال ہو ہم عزاداری کی راہ میں نہیں؟ ہمارے کسی عمل سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو کیا ہمارا مولا راضی ہوگا؟ نہیں۔ لہذا ان مجلسوں میں ہم آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ ولایت کی نعمت جو پاکیزہ طہارت ماؤں نے ہمیں عطا کیا ہے، جو ان کے دودھ کی پاکیزگی نے جو محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں دیا ہے، جو باقی ہے، اس کو نجس و ناجائز طریقے سے اس کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ اس پاک و پاکیزہ محبت و ولایت کو اپنے دلوں میں پاکیزگی کے ساتھ باقی رکھیں، یہ ہمارا ہنر ہے۔ ان مجلسوں کی برکت یہ ہونی چاہیے کہ یہ محبت و ولایت 100% بالکل پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ ہمارے وجود میں باقی رہے، تاکہ ان مجلسوں کی برکت جو عام ہے وہ ہمیں مل سکے۔ جو عام ہے بھائی، جب بارش ہوتی ہے تو اگر بارش کے وقت کوئی اپنے ظرف کو اپنے برتن پہ ڈھکن ڈال کے رکھ دے، کسی کے پاس کوئی برتن ہے، کوئی بالٹی ہے، اس پہ ڈھکن ڈال کے رکھے اور پھر رکھ دے آسمان کے نیچے کہ پانی اس میں بھر جائے، تو کیا پانی اس میں بھرے گا؟ نہیں۔
پانی اس میں نہیں بھرے گا. غلطی کس کی ہے؟ پانی کی کہ پانی اس برتن میں نہیں آیا. نہیں، بارش تو ہو رہی ہے، پانی تو برس رہا ہے، لیکن غلطی اس انسان کی ہے جس نے برتن کو ڈھکن کے ساتھ رکھ رکھا ہے. جب اس پہ ڈھانک کے رکھا ہے تو پانی نہیں مل رہا ہے. یہی ہے ہمارا بھی مزاج کہ اگر ہم نے اپنے دلوں کو کھول کے رکھا تو رحمت کی بارش ہو رہی ہے. یہ رحمت کا میدان ہے، یہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا پہلے ہی شب میں آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر بھی فرش عزائے حسینی کا اہتمام کر دیا جائے، مجلس حسینی کا اہتمام کر دیا جائے، تو شیخ جعفر شستری کا کہنا یہ ہے کہ وہ حسین کے روضے کا حصہ بن جاتا ہے. تو جیسے حسین کے روضے پہ ہم وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، ویسے ان مجلسوں پہ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہم کتنے بدبخت ہوں گے کہ ہمارے دلوں پہ تالے پڑے ہوں، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوں، اور ہم ان برکتوں سے، ان مجلسوں کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھانے پائیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم ولایت کو اتنا مضبوط کریں کہ یہ برکتیں ہمارے وجود میں سما سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہٰذا امام کو پہچاننا ہے تو صرف گفتگو سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، بلکہ عمل سے امام کو ہمیں ثابت کرنا پڑے. ہمارے شیعوں کو پہچانو کہ کیسے ہیں، عمل میں وہ کیسے ہیں. دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ جعفری ہے. ہماری مجلسیں، ہماری عزاداری ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ خود سے قریب آ کر ہم سے پوچھیں کہ تم کس کا ماتم کر رہے ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے. وہ آ کے ہم سے پوچھیں تاکہ ہم ان ہستیوں سے قریب کر سکیں. ایسا ہمارا کوئی عمل نہ ہو کہ وہ ہم کو ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارے پورے دین کو گالی بک کر چلا جائے، پورے دین کو لعنتی اور برباد کہہ کے چلا جائے. کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے ہمارا، ایسا عمل ہونا چاہیے. بہرحال مولا کائنات نے کیا کہا ہے؟ مولا کائنات یہی کہا ہے نا، تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو علی ابن ابی طالب جیسی زندگی تو نہیں گزار سکتے، کیونکہ میں نے تمہاری دنیا سے بہت تھوڑا سا حصہ لیا ہے. میں نے تمہاری دنیا سے بہت تھوڑا سا حصہ لیا ہے، تو تم میری طرح تو زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن مولا نے کیا کہا ہے؟ اعینونی بورع واجتہاد. مولا کی ایک مکمل مفصل گفتگو کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تم علی جیسے نہیں بن سکتے، لیکن علی کی مدد تو کر سکتے ہو. مولا علی کہہ رہے ہیں اعینونی، میری مدد کرو، تقویٰ کے ذریعے، محنتوں کے ذریعے میری مدد کرو، میرے جیسے بن جاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہرحال مولا نے اپنے آپ اپنے قریب بلایا ہے، اور آنے والے آئے، اور بہت سے ایسے تھے جو نہیں بھی آئے. عبید اللہ ابن حر جعفی ایک ایسا کیریکٹر ہے تاریخ کربلا کے حوالے سے کہ جس کو امام نے خیمے پہ جا کے بلایا ہے کہ تو آ جا ہمارے ساتھ. تو صفین میں میرے بابا کے خلاف لڑا، ان لکا ذنوبا کثیرا، بہت زیادہ تیرے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، تو آ جا ہمارے پاس، تیری گناہیں معاف کر دی جائیں گی اگر تو ہماری اطاعت میں آ جائے، اگر تو ہمارا ساتھ دے دے. تو کیا کہتا ہے وہ؟ میری تلوار لے جائیے، بڑی قیمتی تلوار ہے، میرا گھوڑا لے جائیے، مجھے معاف کریے. امام نے کہا لا حاجت لفرسک ولا فیک، نہ تیرے مال کی ضرورت ہے مجھے، نہ تیری تلوار کی ضرورت ہے مجھے، نہ تیرے گھوڑے کی مجھے ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے. اگر تو میرا ساتھ دے سکتا ہے تو آ جا. نہیں آیا. امام کی شہادت کے بعد خود اس نے کف افسوس ملتے ہوئے جو شعر کہا ہے، اس شعر میں کہتا ہے فیا لکا حسرتن ما دمت حیا، اے عبداللہ ابن حر، جب تک تو زندہ رہے گا تو افسوس اور حسرت میں زندگی گزارے گا. ترددا بین حلق و تراقی، یعنی اسی درمیان، اسی میں کیا کاش امام کا ساتھ دے دیا ہوتا، یہی مرثیہ پڑھتا رہے گا، اسی میں زندگی گزار کے تو گھٹ کے مر جائے گا. نہیں آیا. امام نے بلایا لیکن نہیں آیا. اور اسی طریقے سے لیکن جن لوگوں کو امام نے بلایا ہے وہ آئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں. جناب حر آئے ہیں، جناب زہیر قین آئے ہیں.
کتنی عجیب تاریخ ہے کہ امام نے جس کو بلایا وہ نہیں آیا، اور جس کو نہیں بلایا وہ آیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام کسی بھروسے مند کو بھیج رہے ہیں۔ آپ اس خط کو دیکھیے، میں کوفے والوں جس کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، کس کو؟ اخی وابن عمی وثقتی، میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا بھروسے مند ہے۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی بھروسے مند ہو جاتا ہے کسی کا تو اس کو کتنی عزت ملتی ہے، کوئی کہتا ہے دائنا ہاتھ ہے، کوئی کہتا ہے سب کچھ ہے۔ سیاسی دنیا میں اگر کوئی کسی کے قریب ہو جاتا ہے کتنا۔ امام کو کتنی سخت ضرورت ہے کہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھیں کہ جو امام کے بھروسے مند ہیں، ثقہ یعنی جو فل اعتماد والے، جن کے اوپر فل کانفیڈنس ہے، پورا بھروسہ ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ لیکن امام بھیج رہے ہیں، کوفے والوں کو کچھ تو سمجھ میں آئے کہ میں کس کو بھیج رہا ہوں۔ لیکن اور پھر جناب مسلم کی شخصیت کو، بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ یہ صرف ایک سپاہی نہیں ہے کہ آپ ان کی شہادت کے وقت ان کی جنگ کو سن لیتے ہیں اور بس، نہیں، عرفان امامت و عرفان ولایت مکمل وجود میں ڈوبا ہوا ہے۔ جناب مسلم کے لیے انہوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو مولا یعنی خاندان ولایت و امامت میں پل کے بڑے ہوئے ہیں نا، عقیل کے بیٹے ہیں، علی کی تربیت میں رہے ہیں، علی کے داماد ہیں، مولا علی کے داماد ہیں جناب مسلم ابن عقیل، جناب عباس کی سگی بہن، جناب ابو المؤمنین کی بیٹی جناب مسلم عقیل ابن عقیل کی زوجہ ہیں۔ ایسی منزلت پہ فائز کہ جس وقت امام نے کہا کوفے والوں کا جواب تم لے کر جاؤ، اطاعت، ایک جملہ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب مسلم نے سوال پوچھا وہ کہ ہم کیوں جائیں، ایک جملہ نہیں ملتا کہیں پر بھی۔ جناب مسلم خط لے کر گئے ہیں، اور جب کوفے میں یہ خط پہنچا ہے تو کوفے کا عالم کیا تھا؟ کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، جوخ در جوخ لوگ آ رہے ہیں، بالکل استقبال کر رہے ہیں، جناب مسلم کو ہر دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اپنے گھر میں لے جانا چاہ رہے ہیں کہ آئیے امام کے نمائندے ہیں، میرے یہاں آئیے، میری طرف آئیے، میری طرف آئیے، ہر طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ مسجد میں مصلی پہ پہنچایا گیا، نمازیں پڑھا رہے ہیں، جناب مسلم نمازیں پڑھا رہے ہیں، مسجد میں لوگ اعلان کر رہے ہیں۔ مسلم نے سب پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے جو خطوط میں لکھا ہے وہ صحیح ہے، تم امام کے ساتھ ہو؟ تو سب نے آ کے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کیا ہے۔ 30,000 سے زیادہ لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کیا ہے۔ امام کو خط لکھ کر جناب مسلم نے مطمئن کر دیا کہ جو آپ کو خط میں لکھا گیا تھا ویسا ہی ہے، اور یہاں کے لوگ، میں نے قبیلے والوں سے بیعت لے لی آپ کے حق میں، اور یہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن کچھ ایسے شریر بھی تھے کوفے میں جنہوں نے یزید کو بھی خط لکھا، ابن زیاد کو بھی خط لکھا، اور 2 عراق کی جو بڑے حکومتیں تھیں جہاں پہ گورنری تھی اور اس سے پورا عراق کنٹرول کیا جاتا تھا، ایک بصرہ تھا، دوسرا کوفہ تھا۔ بصرے میں ابن زیاد گورنر تھا، بصرے میں ابن زیاد کو کچھ یزید کے نمک خاروں نے پیغام دیا، شام پیغام بھیجا، یزید نے فوراً ابن زیاد کو حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کا خط عام ہو چکا ہے، پتہ دیا جا چکا ہے کہ ہاں کوفے والوں تمہارے لیے امام آ رہا ہے، امام آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں تمہارے لیے، تیار رہو۔ ادھر ابن زیاد تک خبر پہنچی، ابن زیاد نے امام حسین جیسا لباس پہنا اور پہن کر کوفے میں آیا ہے۔ صبح کا وقت ہے، جیسے ہی پتہ چلا کہ
لوگ تو انتظار میں تھے نا، نعرہ لگ رہا ہے، خوشی سے کوفے والے جھوم رہے ہیں کہ علی کا لال آیا، زہرا کا لال آیا، نبی کا نواسہ آیا، خوشی مچائی جا رہی ہے ہر طرف سے. اور یہ تیزی سے اپنے گھوڑے کو لے جا کر کوفہ کے دارالعمارہ پہ جا کر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا لباس ہے، لیکن نقاب کیوں چہرے پہ پڑی ہوئی ہے؟ جو کوفے کا گورنر ہے نعمان ابن بشیر، اس کو سمجھ میں نہیں آیا. اس نے اوپر سے جھانک کر پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ یہاں آپ کے، تو پردہ ہٹا کے کہتا ہے کہ دروازہ کھولو، میں کون ہوں مجھے دیکھو. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ابن مرجانہ تم ہو. دروازہ کھول دیا گیا. اس طریقے سے بھیس بدل کر کوفے میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، ایک ایک کو تو پہچان لیا نا. جتنے لوگ امام کے انتظار میں تھے، بلا تشبیہ ابھی اس مجمع میں کوئی آپ کسی کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ آئے گا تو یہاں پر سب کو دیکھتا ہوا نظروں میں تو پہچان جائے گا نا. جانتا تھا قبیلے کے رؤساء کو، رئیسوں کو پہچانتا تھا، جانتا تھا، سب کو پہچان لیا. اور اس کے بعد دارالعمارہ سے جا کے اس نے جو اعلان کیا، اعلان کر دو کہ جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا ہے، مسلم کو اپنے گھر میں رکھا ہے، اس کا خون حلال ہے، اس کی جان حلال ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا گھر لوٹ لیا جائے. اب سوچے کیا عالم ہوگا. کوفے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، کوفے کے دروازوں کو بند کر دیا گیا. اور تاریخ نے لکھا ہے 7 ذی الحجہ کی تاریخ ایسی تھی کہ مسلم گئے ہیں جب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، تو کافی تعداد میں لوگ ساتھ میں گئے ہیں، لیکن نماز جماعت میں دیکھا تو 30 آدمی تھے. اور جب نماز کے بعد مڑ کے دیکھا تو مسلم کوئی نہیں تھا، مسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا. باب کندہ سے اکیلے نکلے اور 7 ذی الحجہ کی رات میں دیکھتے رہے. جس دروازے سے کہیں سے کوفہ سے باہر جانے کا راستہ مل جائے، ہر جگہ پر ابن زیاد کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں. ہر دروازے پہ جہاں مسلم کو سبنا ملی تھی، ہر دروازے پہ پہرا لگا ہوا ہے، دروازے بند ہیں. جناب مسلم پوری رات ٹہلتے رہے، کوئی پناہ گاہ نہ ملی. تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب مسلم ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں جا کر رہ گئے، اور پورا دن 8 کا ویسے ہی گزار دیا مسلم نے. اور جب 8 کا دن پورا گزر گیا عزادارو، تو 8 کی رات میں پھر نکلے، ٹہلتے رہے، گھومتے رہے. بھوکا ہے، پیاسا ہے مسلم، بھوکے ٹہلتے ہوئے ایک منزل وہ آئی کہ ایک مکان کے چبوترے پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. گھر سے عورت نکلی، اور نکلنے کے بعد جب اس نے کہا ہے شخص یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ابن زیاد کے سپاہی مسلم کو گھر گھر ڈھونڈ رہے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر چلا جا. بھوکا پیاسا مسلم اشارے سے پانی طلب کیا. ارے یہ خاندان اہل بیت ہے، انہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اہل بیت نے کبھی کچھ نہیں مانگا، انہیں مانگنا ہی نہیں آتا. اشارے سے پانی طلب کیا، اور جب اس نے پانی پیالے میں کاسے میں لا کے دیا، مسلم نے پانی کو پیا، اور اب کہا آپ چلا جا. جیسے ہی کہا چلا جا، وہ عورت دروازہ بند کر کے پھر آ گئی گھر پہ. اب جو اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل کے دوبارہ دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے. شخص میں نے کہا چلا جا، اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم نے پوچھا کہ بی بی کہاں چلا جاؤں جس کا گھر ہی نہیں ہے؟ کیوں، کہاں کے رہنے والے ہو؟ آواز دیا مدینہ. ارے یہ بی بی جلدی سے، یہ اہل بیت کے چاہنے والی تھی، یہ نبی کے چاہنے والی تھی، جلدی سے دروازے پہ بیٹھی اور پوچھا، سوال کیا مدینے میں کس جگہ کے؟ کہا بحلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں. ارے بنی ہاشم کے کون ہو تم؟ کہا میں علی کا بھتیجا، مسلم کا بیٹا، عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. جیسے یہ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. ارے اس مومنہ نے دروازہ کھولا، گھر کے اندر لے جا کے بٹھایا، آواز دیا کہ آقا آپ یہاں تشریف رکھیے. کھانا لے کر آئی، پانی لے کر آئی. مسلم نے کھانا تو نہ کھایا لیکن پانی پیا، اور پینے کے بعد عبادت خدا میں مصروف
مصروف رہے، عبادت قضا میں مصروف رہے، سحر سے کچھ پہلے جب نیند آئی سو گئے، اب جو سو کے اٹھے ابھی اذان صبح ہونے والی ہے، اذان صبح اور اذان کے نماز کے بعد ابھی تو نماز میں نہیں، مسلم کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے، اسلحوں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے۔ مسلم نے دیکھا یہ تو میرے قریب ہی ہے، کیوں؟ اس لیے اس مومنہ طوع کا بیٹا جو محمد ابن اشعث کا دوست تھا، اس نے جا کے محمد ابن اشعث سے بتایا، محمد ابن اشعث نے ابن زیاد سے اجازت لے کر لشکر لے کر آ کر گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ادھر امام نے مسلم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اب جب مسلم اپنے آپ کو کبھی ڈھال کو اٹھایا، کبھی سپر کو اٹھایا، کبھی تلوار کو اٹھایا، زرہ لیا، خود پہنا، تیار ہونے لگے، بیوی آئی، آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ آوازیں نہیں سن رہے ہو؟ عزادارو مسلم نے ایک جملہ کہا، اے بی بی میں نہیں چاہتا کہ تجھ جیسے مومنہ کے گھر کی حرمت پامال ہو اور دشمن گھر میں آ جائے۔ اے مسلم نہیں تھے کربلا میں، ذرا سید سجاد کے جگر سے پوچھو ارے کس طریقے سے دشمن خیمے میں آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جناب مسلم نکلے اور لشکر سے لڑنا شروع کیا، خوب جنگ کیا، خوب مارا، یہاں تک کہ دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ اب جب دھوکے سے گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے لایا گیا، لا کے جیسے ہی دربار پہ مسلم کو لایا گیا، کہنے والے نے کہا امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مالی امیر سوى الحسین، امیری حسین و نعم الامیر، ارے میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے جو بہترین امیر ہے۔ اور یہ کہنا تھا، ابن زیاد نے کہا تو سلام کر یا نہ کر، حکم صادر ہوا۔ عزادارو بس چند منٹ، عزادارو مسلم کو لے جایا گیا۔ کہاں لے جایا گیا؟ دارالامارہ کی سر پہ لے جایا گیا، اور پھر مسلم سے نے سر و تن میں جدائی کے لیے جب دشمن آگے بڑھا، کہا صرف اتنی وقت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ عزادارو مسلم نے نماز پڑھی، اور اب جب تلوار نزدیک آئی تو ایک آواز دیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہواؤں نے یہ سلام حسین کے کانوں تک پہنچایا۔ اب جب یہ حسین کے کانوں تک آواز آئی، حسین امام وقت، لو عزادارو حسین نے انا للہ پڑھ کے آواز دیا، وہ مسلمہ وقت گزرا۔ ارے مسلم کے جنازے کو رسیوں میں باندھ کے گھر میں گلیوں میں کھینچا جانے لگا۔ عزادارو کوفے سے ایک شخص نکلا جو تیزی سے جا رہا تھا، راستے میں امام کو دیکھا، اس نے راستہ موڑنا چاہا، بنی اسد کے قبیلے کے کچھ سپاہی جو امام کے ساتھ تھے تیزی سے آگے بڑھے، کیوں امام چاہتے تھے کہ اس کو اپنی طرف بلائیں، لیکن وہ دوسری طرف جانے لگا۔ دیکھا اے بھائی کس قبیلے کے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ بنی اسد سے۔ کہا ہم بھی بنی اسد سے ہیں، کوفے سے آ رہے۔ تو کہا میرا آقا کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے میں یہی تو نہیں چاہتا تھا کہ آقا سے ملاقات کروں، لیکن میرا آقا بلا رہا ہے۔ اب جو حسین کے قریب پہنچے، امام نے پوچھا کوفے کے حالات سے باخبر کر، عزادارو جناب مسلم کے بارے میں خبر پوچھا۔ اس نے سر کو جھکا کے آواز دیا، میرے آقا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے لاشوں میں پیروں میں زنجیر راند کر کوفے کی گلیوں میں گھسایا جا رہا تھا۔ حسین نے ماتم کیا،
ارے عباس کو بلایا، عباس کے بھائیوں کو بلایا اور گھر میں گئے، خیمے میں گئے، عزادارو زینب زینب سامنے آئی، مسلم کی زوجہ کو بلایا، مسلم کی بیٹی کو بلایا، کچھ 8 سال کا سن ہے، اپنی آغوش میں بٹھایا اور آواز دیا، اے بیٹا، جب سر پر ہاتھ پھیرا تو پروردہ تھی، ارے علی کے بھائی کی پوتی تھی، علی کی نواسی تھی، اس نے چہرے کو دیکھا اور کہا، یہ آقا یہ بتائیے آپ نے دست شفقت ایسے پھیرا جیسے کسی یتیم، میرے بابا کی خیر تو ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، آواز دیا، آج سے حسین تیرا بابا، اب مجھے باپ کہہ کے پکارنا۔ اے عزادارو، ارے کاش مسلم کے انتقال کی خبر، شہادت کی خبر حسین نے اس طرح سے نہ دی ہوتی۔ سکینہ منظر کو دیکھ رہی ہے، ارے جس وقت بابا کے سر و تن میں جدائی ہوئی، سکینہ نے دیکھا تھا دست شفقت پھیرا گیا تھا، لیکن ہائے حسین کی بچی، دست شفقت نہیں، تماچے مارے گئے، درے پیٹ پہ لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چیرے گئے۔ واہ مصیبت! اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔